اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی 10ویں نشست ہے. اس میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام کا جو کلمہ طیبہ جو اسلام کی بنیاد ہے، جس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ، تو اسی کلمہ طیبہ کے پہلے جز کے تحت الہ کی 122 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، اور اب تک سورۃ طٰہٰ تک کی آیتیں پڑھی گئیں. اور سورۃ طٰہٰ کی میں اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ الہ کا ذکر کیا. اس کے اندر یہ کہ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 14 پڑھی گئی. اب آیت نمبر 88 17 اور ایک آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98، یہ 3 جگہ الہ کا ذکر ہے، لیکن اس کا تعلق ایک ہی واقعے سے متعلق ہے. اس لیے اس کے سیاق اور سباق کی پوری آیتیں آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے والی لے لیے جو بھی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. سامری نے اپنی ایک شیطانی کرتب کے تحت ایک بچڑا بنایا، اور ان کی قوم کے لوگوں نے اس کی پرستش اختیار کی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یعنی قوم کے کچھ لوگوں نے اس بچڑے کی پرستش اختیار کی. اس واقعے کا یہاں ذکر ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، اور لا تخاف درکا ولا تخشا، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو، اور سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے کوئی ڈر نہ لگے. یہاں پر بیچ میں ایک یہاں پر ان حالات کی تفصیل چھوڑ دی گئی ہے جو اس کے بعد مصر کے طویل زمانے قیام میں پیش آئے ہیں. اور یہ سارے تفصیلات جو کلام پاک کے اندر سورہ اعراف اس کا رکوع نمبر 15 16 اور سورہ مومن رکوع نمبر 13 سے 15 تک، سورہ یونس رکوع نمبر 9 اور سورہ زخرف رکوع نمبر 5 میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. بس پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی ہے، اور ہم نے تم کو کوہ طور کی جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا ہے، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، اور اسے کھا کر کوئی سرکشی مت کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑا
پھر وہ گر پڑا، یعنی پھر اس کے اٹھنے کے چانسز نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اپنی شان جلال کو جیسی بتلاتے ہیں تو شان جمال کو بھی بتلاتے ہیں، کیونکہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضْبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑا وہ نیچے گر پڑا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس شخص سے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت پر آئے۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ یعنی مغفرت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اول توبہ یعنی سرکشی، نافرمانی اور شرک اور کفر سے باز آنا، اور دوسرے ایمان یعنی اللہ اور اس کے رسول اور کتاب، اور یہ کہ آخرت کو سچے دل سے مان لینا۔ تیسرا نیک عمل یعنی عمل صالح یعنی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا، اور چوتھے اہتدا یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا، پھر غلط راستے سے ہٹ جانا۔ یہ چاروں باتیں اس آیت سے ثابت ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ، یعنی تم اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کیا چیز آپ کو تمہاری قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کے کوہ طور پر گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا، مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کون سی چیز تم کو تمہاری قوم سے پہلے تم کو لے آئی اے موسیٰ، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا اے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضب اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد، کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے؟ فاخلفتم موعدی، کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ یعنی اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے کہ اس کی اتباع کا وعدہ اور اس کے دیے ہوئے ہدایات پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، چونکہ ہر نبی کی دعوت یہ رہتی ہے انعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو وہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر ایک طویل زمانہ گزر گیا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم،
یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو؟ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا، تو قوم نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، حالانکہ اپنے اختیار سے کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جھوٹ بولا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ ہم سے لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، سامری نے کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑی کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے۔ فنسیہ، اور موسیٰ تو اس کو بھول گیا ہے۔ یعنی سامری نے جب یہ حرکت کی تو کہا دیکھو یہاں پر خود تمہارا معبود موجود ہے اور موسیٰ خامخواہ کوہ طور پر گیا۔ یہ سامری نے بھی کہا اور سامری کے فالوورز لوگوں نے بھی کہا۔ فقالوا، پس کہا لوگوں نے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، فنسیہ، پس موسیٰ اس کو بھول گیا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ لوگ اس دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ یعنی وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ وہ جو سامری ہے وہ نہ نفع، مطلب سامری نے جو مورت بنائی ہے، یعنی اس بچڑے کی جو مورت بنائی ہے وہ نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے یہ بات کہی تھی۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ بات پہلے ہی کہی، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم بے شک تم آزمائش میں، یعنی تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ ان ربکم الرحمن، اور وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَىٰ، اب جب حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو جانشین بنا کر گئے تھے، تو ان کا فرض تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات جیسے مانتے ویسے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو مانتے، مگر ان لوگوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ یہ قوم کی بدبختی کی پوری دلیل ہے کہ ایک پیغمبر اپنا جانشین چھوڑ کر گیا ہے اور وہ خود بھی پیغمبر ہے، اور یہ پیغمبر کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم برابر اس کی پرستش کرتے رہیں گے، بچڑے کی پرستش کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس آ کر وہ اگر نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ گویا کہ جانشینی کی بھی قدر نہیں کیا، اور گویا یہاں انڈائریکٹ حضرت ہارون علیہ السلام کی توہین کرنا گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا گویا کہ اللہ کی توہین کرنا ہے۔ اور حضرت ہارون خود بھی تو ابھی تھے، اگرچہ
اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شریعت اتری تھی اور یہ اس کی اور وہ شریعت کی تابعداری ان کے اوپر بھی ضروری تھی. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا تھا؟ اللہ تتبعنی، کہ تم میرے طریقے پر عمل نہ کرو. افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میں میری بات کا پاس نہ کیا. اپنی ماں کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے اس لیے لیا تاکہ ان کی شفقت یہ کہ ابھرے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی. قال فما خطبک یا سامری. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنی قوم پر ناراض ہوئے، پھر اپنے بھائی پر ناراض ہوئے، اور ایک نبی کو ایسا ہونا بھی چاہیے تھا. حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اپنا فرض ادا کیا. اس کے بعد سامری سے پوچھا، کیا پوچھا؟ قال فما خطبک یا سامری. تو موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. تو اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے کچھ ایسے ہی سلجھا جایا. اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تو یہ کہے گا کہ تو نے میرے قوم کے اندر پھوٹ ڈال دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم نے کہا تھا ان القومس، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی فلا ولا تشمت بالعداء ولا تجعلنی من القوم الظالمین. بے شک میری قوم نے مجھے کمزور بنا رکھا تھا. تو بہرحال تو سامری نے کہا، اور حضرت موسیٰ اور یہ بھی کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ بے شک قوم نے مجھے کمزور کر رکھا تھا اور مجھے قتل کرنے کے قریب تھے، بس تو مجھے دشمن کے سامنے حسارت مت فرما، یعنی اور مجھے ظالم قوموں کے ساتھ تم مجھے شمار مت کر. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے کہا تو سامری نے یہ جواب دیا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے پوچھا قال فما خطبك یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے ایسے کیوں کیا؟
تو اس نے ایک دل فریب داستان کر لی اور ایک پرفریب داستان کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. قال بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نظر نہ آئی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی. فنبذتها، پس میں نے اس کو ڈال دیا. وكذلك سولت لي نفسی، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسے ہی سمجھا دیا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم کے خلاف اگر تمہارا نفس اگر چاہتا ہے تو تم کو چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی کرو. یہاں اس کمبخت نے نفس کی پیروی کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک جو ہے پرفریب داستان کھڑی. قال فذهب فإن لك في الحیات، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا اور ان تقول لا مثال، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلِفُهُ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے. لن تخلفو، جو ہرگز نہیں ٹالا جائے گا. یعنی اب تو تیرے اوپر اس دنیا کا یہ عذاب ہے کہ صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے میں سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے اور اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اس طرح ڈالی گئی کہ ہر شخص کو خود اپنی اچھوت پن سے وہ آگاہ کرتا تھا اور دور ہی سے لوگوں کو یہ مطلع کرتا تھا کہ میں اچھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. ان تقول لا مساس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس چلے جا، تو دور ہو جا. فإن لك في الحیات، بس بے شک تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرے کہ لا مساس، کہ مجھ کو اچھو. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفُهُ، اور تیرے سوال کا ایک وقت ہے جو ہرگز ٹلنے والا نہیں ہے. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهَكَ الَّذِي ظَلَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس سے تو چمٹا ہوا ہے اور جس پر تو ریچا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ کر کے ہم اس کو دریا میں بہا دیں گے. ثم لننسفنه في اليم نسفا، یعنی اپنے اس معبود کو دیکھ جس کو تو نے بچڑا بنا رکھا تھا اور جس سے تو چمٹا تھا اور جس پر تو فدا تھا اور جس پر تو ایجا ہوا تھا، ہم اس کو ضرور اس کو آگ میں ڈال دیں گے، اس کو ہم جلائیں گے، پھر ہم اس کو ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، بے شک تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے علم کے اعتبار سے. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ایک ذکر اور درس نصیحت عطا کی ہے، یعنی اللہ کا کلام. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا. خالدین فیہا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. وساء لهم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. بہرحال ان تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو کمزور نہ ہو، اور الہ وہی ہے جو
علم کے اعتبار سے بہت وسیع ہو. اور الہ وہی ہے جو اللہ کا کلام اتارے اور اس کلام کے سامنے، اور وہ کلام ذکر اور نصیحت کے طور پر اتارے. تو اب تک ہم نے آپ کے سامنے الہ کی اتنی آیتیں تلاوت کی، سورۃ طٰہٰ تک کی آیتیں. اب آگے کی سورت ہے الانبیاء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر 16 جگہ کیا ہے. 16 جگہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے الانبیاء کے اندر. اب آئیے آپ کے سامنے وہ آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مضمون بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مورزون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. یہاں سے توحید کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو الہ کا ذکر ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یعنی فرشتے اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کی عبادت کا انکار کرے، پیچھے ہٹے، جس طریقے سے انسان کم وقت ہٹتا ہے. ولا یستحسرون، اور نہ حلول ہوتے ہیں. یعنی انسان جیسے نماز پڑھ کے کبھی کبھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور کبھی اس کے چہرے پر اگر پر اس کی یہ کہ غم کے بھی آثار آتے ہیں، چاہے اس کا دل نہ چاہتا ہو. اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچ مچ حلول ہوتے ہیں. تو انسان یعنی مگر یہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے کو نہ وہ تکبر کرتے ہیں، اور نہ ان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے ملول ہوتے ہیں. بلکہ ان کی شان کیا ہے؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے. اور یہی بات انہوں نے کہی تھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف یعنی تیرے حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں. یعنی مطلب عقیدے سے بھی پاکی اور عمل سے بھی پاکی، چونکہ نسبحو کا تعلق عمل سے اور نقدسو کا تعلق عقیدے سے ہے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو فرشتوں کی ایک عادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کرتے ہیں اور ان کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں یہ اصل میں مشرکین کے عقیدے کا رد کرنا مقصد ہے کہ
وہ فرشتے جن کو مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کو اپنا معبود سمجھا تھا اور فرشتوں کو معبود بنایا تھا انہوں نے، ایسا کہ کلام پاک میں ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ فرشتے خود اللہ کی عبادت کرتے اور وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں۔ توحید کا بیان اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں پورے کلام پاک میں الگ الگ انداز سے بیان کیا۔ اب یہاں سے بھی وہی بیان شروع ہو رہا ہے، وَلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْإِنْدُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی یہاں سے توحید کے اس بات اور شرک کے ابطال پر گفتگو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل بناء نزاع تھی، یعنی جو اصل اختلاف کی بنیاد تھی، اب مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ نظام جس میں تم جی رہے ہو، جس کے متعلق اب یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے، جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ایک سنجیدہ اور بامقصد اور مبنی بر حقیقت نظام ہے، اور جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس میں باطل ہمیشہ حق سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس پورے نظام کا خالق، مالک، حاکم اور رب صرف ایک اللہ ہے، چونکہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی حاکم اعلیٰ نہیں، اور اس حقیقت کے مقابلے میں باطل یہ ہے کہ اسے بہت سے خداؤں کی مشترک سلطنت سمجھا جائے، یا یہ خیال کیا جائے کہ ایک بڑے خدا کی خدائی میں دوسرے چھوٹے خداؤں کا بھی دخل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی بت، کوئی جھنڈا، کوئی کٹا، کوئی مزار اور کوئی درگاہ، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں اللہ کی کے نظام کائنات کے اندر، اور کوئی فرشتہ بھی شریک نہیں، اور یہ لوگ اللہ فرشتوں کو بھی اپنا معبود سمجھے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ، آسمان اور زمین اور اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ نہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، نہ افسوس کرتے ہیں، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ اللہ شب و روز اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور وہ شب مطلب ایک دم نہیں لیتے، لا یفترون کے معنی دم نہیں لیتے، یعنی مطلب ان کا کام تسبیح کرنا ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو خلافت الہیہ کے مستحق بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا آپ ایسے شخص کو کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے، خون ریزی کرے، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں؟ یعنی عقیدے سے بھی اور یہ کہ عمل سے بھی ہمارا عقیدہ کسی جھنڈے کا نہیں، کسی کٹے کا نہیں، کسی درگاہ کا نہیں ہے، ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، اور ہماری تسبیح کوئی دکھاوے کی تسبیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے تسبیح کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسبیح تو کرے انسان، لیکن کچھ اور بھی کام دے کے بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تسبیح سے مراد عمل سے پاکی، تقدیس سے مراد عقیدے کی پاکی، عقیدہ اور عمل درست کر کے اللہ کے حکم پر چلے، اللہ کے حکم پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو احکام الہی کی دعوت دے، غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی جد و جہد کوشش کرے۔ یہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے کر بھیجا ہے، ورنہ تسبیح تو فرشتے پہلے سے بھی کرتے ہیں۔ تم اگر خالی آ کر تسبیح کرتے رہو گے تو رہو گے اور کام سب چھوڑو گے،
سب کام چھوڑ کر تسبیح کرتے رہو گے تو اس کو علامہ اقبال نے کہا مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. یعنی فرشتوں کو مخاطب کر کے، مطلب اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مقام شوق سے مراد خلافت اسلامیہ کا کوئی سنبھالنے کا مقام تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. اور یہ بھی کہا نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی، کہ تن آساں عرشیوں کو ہے ذکر و تسبیح طواف اولا. اور یہ بھی کہا تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یعنی لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے تو اگر آگاہ نہیں ہے تو عربی ہو یا عجمی ہو، تو لا الہ الا اللہ اگر کر رہا ہے تو صرف یہ ایک اجنبی زبان، یعنی مطلب عربی زبان ہے بس. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، بس تیرے لیے وہ ایک اجنبی زبان، یہ ایک عربی کے الفاظ کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور ایک جگہ اقبال نے کہا مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ الا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ. مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی لا الہ الا اللہ یہ مرد سپاہی کی زرہ ہے، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ ہے لا الہ الا اللہ. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مقام دے کر بھیجا ہے، اور توحید کی تکمیل یہی ہے کہ اللہ جیسا حاکم تکوینی ہے، حاکم تشریعی بھی ہے، وہ کائنات کا حاکم بھی ہے، وہ اسی کا حکم زمین پہ چلے گا. اسی کو اقبال نے کہا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. چلیے تو بہرحال یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ کہ الہ کی آیتیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پھر سے اور ایک بار سن لیجئے یہ آیتیں وَلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ ہی کے قبضے میں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں، اور جو اللہ کے نزدیک ہے، یعنی فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں. یعنی اپنے مطلب ہے کہ تکبر کی بنیاد پر اللہ کی عبادت سے گریز نہیں کرتے جیسا انسان کرتا ہے. وَلَا يَسْتَأْثِرُونَ، اور نہ وہ حلول ہوتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں. لا یفترون، دم نہیں لیتے، یعنی تم سے زیادہ تسبیح کرتے، لیکن تم کو اللہ نے دوسرا بھی کام دے رکھا ہے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے زمین کے جو خدا ہیں ایسے ہیں کہ بے جان کو جان ڈال سکیں اور اٹھا کر کھڑا کر سکیں. یعنی اصل میں ینشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے جو انشار سے مشتق ہے. انشار کے معنی یہ بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر کھڑا کرنا. اگرچہ اس لفظ کو کلام پاک میں عام طور سے زندگی بعد موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر اصل لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ بے جان مادے میں زندگی پھونک دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. موقع اور محل کے لحاظ سے اس کا یہ ترجمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا یہ زمین کے تراشے ہوئے بت، معبود، یہ جو بھی معبود انہوں نے زمین سے تراش رکھا ہے، ہم ینشرون، کیا وہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی معبود جو زمین کی سے انہوں نے معبود تراشا ہے، کیا وہ بے جان کو جان ڈال سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا دوسرے بھی اللہ ہوتے
یا دوسرے بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا سارا نظام بگڑ جاتا. ایک اللہ کہتا کہ پانی برساؤ، دوسرا کہتا پھد برساؤ. کس کی بات پہ عمل کیا جائے؟ ایک اللہ کہتا کہ بیٹی دو، دوسرا کہتا بیٹا اس کو دے دو. جھگڑا ہوتے رہتا. اور اگر کوئی اللہ اس وقت سلنڈر ہوتا تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ وہ مطلب ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کے سامنے دب جائے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ یعنی اپنے کاموں میں سے کسی کے آگے اللہ جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے سامنے جواب دیں. اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا. ام اتخذوا من دونی آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون فهم مورثون. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے محمد ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی. یعنی توحید کی بات صرف قرآن میں نہیں ہے، اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں کے اندر بھی تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں. اسی آیت کے تحت جو ہے یہ بات ہے کہ توحید پہلے ثابت کرو کہ کیا توحید صرف ہمارے اندر ہے، صرف اسی کتاب کے اندر ہے؟ نہیں، اس سے پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ دلیل لاؤ. کیا کسی پیغمبر نے توحید کے خلاف حکم دیا ہے؟ کسی مذہب کی مذہبی کتاب کے اندر ہے؟ یہی بات، یہی سوال. بل اکثر لا یعلمون فهم مورثون، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، بس وہ اعراض کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وہی بھیجتے ہیں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر سوائے میرے، بس تم میری عبادت کرو. یعنی ہر رسول کی یہی دعوت رہی ہے، لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ فاعبدونی. یعنی ہر رسول پر اللہ نے وہی بھیجی، لا الہ الا انا، یعنی ہر رسول کو یہ کہا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے. یہ بات رسول کو کہا کہ تم سمجھاؤ. لا الہ الا اللہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے. فاعبدون، پس میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اور ان لوگوں نے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں، اور ایک ایسے بندے جن کو عزت دی گئی ہے. لا یسبقون بالقول وهم بامری یعملون، اس کے حضور وہ آگے بڑھ کر بھی نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی جن کو یہ اللہ کی اولاد ٹھہراتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وغیرہ بول رہے ہیں، وہ تو اللہ کے باعزت بندے ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ آگے بڑھ کر نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. اللہ کے سامنے جو کچھ ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ اللہ سے پیچھے وہ بھی جانتا ہے. یعنی جو اللہ کے سامنے نہیں، اس کے نظر کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے، اور بلکہ اللہ کے سامنے ہر چیز ہے جو ان لوگوں کے جو ان کے آگے ہے. یعنی جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی جو کچھ تم لوگوں کے سامنے ہے. یعلم ما بین ایدیہم، یعنی جو کچھ فرشتوں کے سامنے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی فرشتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعنی تمہاری نظر سے کوئی چیز چھپی ہے تو اللہ کی نظر سے چھپ جائے وہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آگے اور پیچھے کے حالات کو اللہ جانتا ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہے. یعنی فرشتے ایسا نہیں کہ جس کی چاہے سفارش کریں، بلکہ اللہ جب تک اجازت نہیں دے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے ڈر کی خشی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں.
یعنی تم جس کو خدائی مقام دے رہے ہو، یعنی فرشتوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونی فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین. اور جو ان میں سے کہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایک بھی خدا ہے، بس اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور ہمارے یہاں ظالموں کا یہ بدلہ ہے. یعنی فرشتہ اگر یہ دعویٰ کر دے، یا تم جس کو کہ تو یعنی فرشتہ اگر یہ دعویٰ کر دے یا کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں الہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس کے لیے ہم جہنم ہیں. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بناوٹ پر غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، بس ہم نے اس کو جدا کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، انتے اس کو جدا کیا. اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کی دو عورتیں کنویں پر جھگڑا کر رہی تھی. ایک کہتی تھی کہ پہلے پانی میں بھروں گی، دوسری کہتی تھی کہ میں پہلے پانی بھروں گی. تو ایک نے کہا کنواں رتق تھا، میرے باپ نے اسے فتح کر دیا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے جھگڑے سے مجھ کو یہ تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ آسمان اور زمین رتق تھے، یعنی آسمان میں برسانے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس میں برسانے کی صلاحیت دیا، اور زمین میں اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اگانے کی صلاحیت پیدا کیا. اور اگر آسمان اور رتق اور فتح کے یہ معنی اگر لے لیا جائے کہ آسمان و زمین ملے تھے بس ہم نے اس کو جدا کر دیا، تو آج کی جدید سائنس کے مطابق یہ تفسیر بھی غلط نہیں ہے بہرحال. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تفسیر سے بالکل یہ کہ سمجھ میں آنے والی تفسیر ہے، اور آج کی سائنس کی تفسیر بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. بہرحال وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی میں سے ہر چیز کو زندہ کر دیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں رکھتے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ تو لفظ ماء کا اطلاق ہر بہنے والی سیال چیز پر ہوتا ہے، اس کے اندر منی کا نطفہ بھی ہے. وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راہیں بنائی، شاید یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. وہم عن آیاتیا مورزون، یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے یہ لوگ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب ایک ہی فلک میں تیر رہے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بشر ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ رہنے کے لیے، کہ آپ اگر مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی آپ کے لیے بھی موت ہے، ان کے لیے بھی موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو راحت اور مصیبت اور راحت دونوں دے کے آزمائیں گے کہ تم مصیبت میں تم صبر کتنا کرتے ہو، راحت میں اللہ کا شکر کتنا کرتے ہو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم کو لوٹنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ حق کا انکار کرنے والے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ
کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ یعنی تمہارے معبودوں کو برا کہنے والا یہی شخص ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ حقارت سے کہتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کر رہے ہیں. خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز مخلوق ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو کچھ نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی مت بچاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ قیامت، کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے. حين لا يكفون عن وجوههم النار، اس وقت یہ اپنے چہروں کو نہیں بچا سکیں گے آگ سے. ولا عن ظهورهم، اور نہ اپنے پیٹوں کو. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بل تاتہم بغتۃ فتبتم فلا یستطیعون ردها ولا ينظرون، وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح ایک لخت دبوچ لے گی کہ نہ اس کو وہ ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت مل سکے گی. لا یستطیعون ردها ولا ينظرون. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. اے محمد ان سے کہو کون ہے جو رات کو دن یا دن کو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان کے عذاب سے بچا سکتا ہے. مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون. کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں، کیا ان کے پاس ایسے خدا ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ہمارے علاوہ کوئی ان کے پاس الہ ہے جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو ولا هم منا یصحبون، اور نہ ان کو ہماری تائید حاصل ہے. یعنی جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ ان کی کیا مدد کریں گے. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها فهم الغالبون. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمارا عذاب دے گا تو کیا یہ غالب آئیں گے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رنگ لا رہی ہے اور ان کی تعداد کم ہو رہی ہے. قل انما انذرکم بالوحی ولا اسمع الدعاء اذا ما ينذرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میں تم کو وحی کے ذریعے تنبیہ کرتا ہوں، اور مگر بہرے کو نہیں سنایا جا سکتا، جبکہ ولا اسمع الدعاء اذا ما ينذرون، جبکہ انہیں خبردار کیا جا رہا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر تیرا رب کا عذاب ذرا سا ان کو چھو جائے تو یہ چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا.
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم ٹھیک انصاف کے ساتھ قیامت کے دن ہم تولتے ہیں اور تمہارے اعمال نامہ تولتے ہیں، بس کسی پر کچھ نہیں ظلم کیا جائے گا، اگرچہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے والے. یعنی قیامت کے روز ہم ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کیا دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. یہ ہے وہ مضمون. اس کے اندر جو اب تک ہم نے الہ کی جو بھی آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر پورا مضامین پر غور کر کے دیکھیے. الہ وہی ہے جو آسمان، زمین، خالق کائنات سب کو پیدا کرنے والا. الہ وہی ہے جو جھٹلانے والوں پر عذاب دینے والا. اور الہ وہی ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی نہیں روک سکتا. الہ وہی ہے اس کے پاس کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا. الہ وہی ہے جو رسول لوگوں کو اتمام حجت کے طور پر بھیجتا ہے. اور الہ وہی ہے جو ایسا پیغمبر بھیجتا ہے جو اس کی ایک الہ ہونے کی دعوت دیتا ہے. یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی. اب تک ہم نے 21، 22، 24، 25، 29، 36 اور 43 نمبر تک کی آیتیں پیش کیا. اس کے علاوہ اور بھی اس سورت کے اندر الہ کا ذکر ہے. اب آئیے ہم آیت نمبر 59 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے منسلک ہے. اس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور وقت تو ابھی کافی ہو چکا ہے. اگر ہو سکے تو اسی نشست میں ذکر کریں گے، نہیں تو 11ویں نشست میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. مقصد ہمارا ان تمام آیات کو پیش کرنے کا ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی کلام کی طرف اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچایا جائے. اور لا الہ الا اللہ جس کے اندر توحید کا مضمون ہے، اور جو یہ بتا رہا ہے کہ الہ وہی ہے کہ جو اللہ ہی معبود کا مستحق ہے. تو کلام پاک کی 122 آیتیں جس میں الہ کا ذکر ہے، ویسا پورا قرآن توحید، رسالت اور یہ کہ آخرت اور احکام الہی سے بھرا پڑا ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، شرک فی الذات. شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کی خوبی دوسروں میں تسلیم کرنا، اللہ کا علم دوسروں میں تسلیم کرنا، اللہ کی طاقت دوسروں میں ماننا. اللہ بیٹا دیتا ہے یہ کہ کسی اور کے بارے میں تصور رکھنا. شرک فی الذات، شرک فی الصفات. شرک فی الافعال، اللہ کا کام کوئی اور کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، جبکہ اللہ ہی نفع پہنچانے والا، وہی نقصان پہنچانے والا ہے. اور ان سب چیزوں کے علاوہ شرک فی عبادت یہ ہے کہ کوئی طریقہ عبادت جو اللہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے طواف کرنا، کسی کے نام پر روزہ رکھنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا وغیرہ یہ سب. اور شرک فی الحکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کسی اور کے قانون کو تسلیم کرنا اور اسی کے جھنڈے تلے رہنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کی کوشش نہ کرنا. بہرحال یہ درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ روز ایک رکوع معنی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں، اور اپنی ماں بہنوں کو کلام پاک سنائیں سمجھائیں. تو بہرحال یہ درس کا عظیم ترین مقصد جو ہم آپ کے سامنے الہ کی اتنی آیتیں پیش کر رہے ہیں یہی ہے کہ اللہ کلام کو عام کیا جائے. بس اس کے سوا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.